أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دوستو 17 ربیع الاول کا بہترین پرمسرت دن ہے، جشن کا دن ہے، خوشی کا دن ہے کہ اس دن کو روایات معصومین کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اسی دن بعد میں کچھ عرصے کے بعد آپ کی اولاد پاک میں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو دو معصومین کی آمد کا دن ہے 17 ربیع الاول۔ ویسے تمام مسلمانان عالم زیادہ تر روایات میں جو ملتا ہے وہ 2 ربیع الاول کا دن بھی ملتا ہے، اور روایات میں 12 ربیع الاول کا دن بھی ملتا ہے، 17 ربیع الاول کا دن بھی ملتا ہے، اور اس سے آگے بھی ربیع الاول کی کچھ تواریخ ہیں جن کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ سارا مہینہ ہی ہم خوشی اس عنوان سے منا سکتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آپ بشری صورت میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ نورانی شخصیت ہیں، اور 14 معصومین تمام نورانی شخصیات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے جو افعال ہیں ان پر ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو تعلیمات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے، اور امت تک وہ سارا پیغام جو اللہ رب العالمین نے انہیں دیا۔ قرآن پاک ایک معجزہ ہے جو آپ کے قلب اطہر پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور اس معجزہ پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا جو اسوہ مبارکہ ہے، جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، جو اقوال ہیں، اور جن پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا، جن پر خوشی سے خاموشی کا اظہار کیا، وہ تمام سنت مبارکہ ہیں، ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، ایک پیغام محبت ہے، ہم سب مسلمانوں کو آپس میں محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو جو کچھ لوگ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی سنی مسلمان ہیں، کہ سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہم سنی مسلمان ہیں۔ اور اسی طرح اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اہل حدیث ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، اور کہنا چاہیے ہم سب اہل سنت ہیں، یعنی سنتوں حضور پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم سب اہل حدیث ہیں، یعنی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور ہم سب الحمدللہ اہل تشیع ہیں، کہ ہم وہ گروہ ہیں۔ تشیع کا مطلب ہوتا ہے گروہ، پیروی کرنے والا گروہ، تقلید کرنے والا گروہ۔ ہم سب وہ گروہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت اطہار پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے سلسلے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارا ظاہرہ یہ ایمان ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھیں گے، تو پھر یہ آگے سارے ہمارے جتنے بھی ٹائٹل ہیں جو لوگ ہمیں کچھ دے دیتے ہیں اور کچھ ہم بنا لیتے ہیں، وہ ٹائٹل پھر کسی کام آ سکتے ہیں۔ پہلا ایمان ہمارا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم تمام
اہل بیت اطہار پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس ایمان کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اب صرف سلسلہ امامت ہے، تو اس کی گواہی کے طور پر ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ تو پھر یہ اس گواہی کی کا تسلسل ہے کہ حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب علی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی طرف سے بنائے گئے امام ہیں، اور حضور پاک نے اللہ کے حکم سے انہیں مولا بنایا، امام بنایا، اور وہ غدیر کا سارا حدیث غدیر آپ کے سامنے ہے۔ تو دوستو، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ کسی بندے کا اس چیز پر ایمان ہے اور کسی بندے کا اس پہ کچھ اور مختلف تھوڑا سا ایمان ہے۔ یہ تھوڑا سا اختلاف رائے اگر ہے تو خدا را اس کو برداشت کر لیں، اور اس کو آپ اپنی ریسرچ جاری رکھیں، تحقیق کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک جگہ پر اطمینان دے دیتا ہے تو آپ اس پہ قائم رہیں، اور کسی اور بندے کا اطمینان اگر کہیں اور پہنچ گیا تو وہ اس پر قائم لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے فتوے نہ دیں۔ میرا یہی پیغام محبت ہے۔ یہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دوست ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا بھائی ہی رہنا چاہیے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ پیغام محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور ہم سب پر واجب ہے کہ اس پر ایمان رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔